سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا نیب ترمیمی بل، اس کے اوپر سپریم کورٹ ظاہر ہے کہ پوری بہت کئی ہیئرنگ کے بعد آج انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا اور ریٹائرمنٹ سے میں پہلے کر کے جاؤں گا۔ ویسے ان کی ریٹائرمنٹ کے اندر میرے خیال میں کوئی افیکٹولی 10 دن رہ گئے ہیں جہاں تک مجھے اندازہ ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ نیب ترمیم بل کے اوپر میں حقیقت ہے میری دلی خواہش یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ریجیکٹ کرے، یہ نہیں کہ میرٹ میں ریجیکٹ ہوتا یا نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہے کہ آیا اسمبلی کے قانون سازی کو سپریم کورٹ اس طرح اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ یہ اس لیے ریجیکٹ ہونا چاہیے، اس لیے بھی نہیں جو مسعود علی شاہ صاحب نے جو ایک دلائل کے جو ان کے بردر جج ہیں جو ساتھ بیٹھے ہیں، دلائل کا کمبو لگا دیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے مسعود علی شاہ صاحب نے کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ اگر بدنیتی ہے تو اسمبلی قانون سازی نہیں کر سکتی، کوئی آئین کے اندر کوئی ایسی کلاس، اور کیسے ہم ایک اسمبلی کی قانون سازی کو ہم اس کو نل اینڈ وائڈ کر سکتے ہیں یا اس کو ہم 184(3) کے ساتھ سن سکتے ہیں اس کیس کو کہ اس کے اندر کون سے فنڈامنٹل رائٹس کس کے مجروح ہیں۔ عمران خان صاحب جنہوں نے یہ پٹیشن کی ہے انہوں نے تو خود اسمبلی کو کسی خاتمے میں نہیں لایا، اس میں بیٹھنا پسند نہیں فرمایا۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہ اسمبلی جو ہے ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ جب وہ اسمبلی میں جب وہ تھے وزیر اعظم ان کے معیار کے مطابق تھی، جب انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا تب بھی اس کو گھاس نہیں ڈالتے تھے اس کے اوپر۔ وہ کبھی میرا خیال ہے کہ 2 3 یا 4 یا 5 دفعہ وہ بھی حلف اٹھانے کے لیے وزیر اعظم کا اٹھانے کے لیے ووٹ کرانے کے لیے شاید آئے ہوں، اس سے زیادہ وہ نہیں بیٹھے۔ تو مسعود علی شاہ صاحب کے سارے دلائل کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے جو تو جسٹس عمر بندال صاحب نے اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بہت کچھ کہا، لیکن ایک آج فکرہ جو ان کا کہا ہے مجھے اس کا صرف جواب دینا میں اس کے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بل جو ہے ہر صورت میں سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کو معطل کر دے، اس کو ردی کی ٹوکری پھینک دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری دلی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب نے جو نسخہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے وہی نسخہ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہونا چاہیے۔ یہ اس کم ظرفی تھی یا ایک اپوزیشن کی ایک اپنی ایک ذاتی خواہش تھی، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو سب سے بڑا ریلیف دیا کیونکہ ابھی تو ان کی باری ابھی شروع ہوئی تھی۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنا کہ جی بل کے نے جن لوگوں کو سے ابھی تک مستفید ہوئے ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی 2-4 جگہوں پہ اس کا استفادہ کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ یہ بل نافذ ہے اس وقت اور اس کو سپریم کورٹ نے معطل بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اس سٹیج پہ نہیں ہے کیس، آپ نے انکوائری سٹیج پہ گرفتاری نہیں کر سکتے، انویسٹیگیشن سٹیج پہ گرفتاری کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ اس کا فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے کہ زیادہ فائدہ جو ہے جھکاؤ صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلم نون کے اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو ہی کی طرف تھا اور بہت سارے لوگوں میں ان کو ریلیف ملا ہے۔ بالکل درست فرمایا ہوگا، لیکن میری بھی متبادل گزارش ہے چیف جسٹس صاحب سے، اور وہ بالکل ہی ایک ایسا بندہ جو قانون کی مشرفیں نہیں جانتے۔ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں کیسز بننے کے خلاف تھے؟ میں عزت مآب چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیا عمران خان صاحب کے خلاف بنے تھے کہ سارے کیسز جاوید اقبال صاحب کو ویڈیو دکھانے کے بعد جو آپ کے بھی سامنے اس کی تفصیل آ چکی ہوں گی، عمران خان صاحب کے سارے کیسز ختم کر دیے گئے؟ چنانچہ میں اس بات پہ بالکل مجھے اس بات پہ بہت اس نقطے کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ جو ہوتا ہے لا آف ایکوٹیبل جسٹس۔ تبھی میں یہ کہتا تھا کہ جو کرائٹیریا نواز شریف صاحب کو نااہلی کے لیے کیا گیا، جو ان کے کاغذات کی اسکروٹنی کے لیے کیا گیا پاناما کیسز میں، عمران خان صاحب کے کیس میں، انہی آف شور کمپنی کے کیس میں، بالکل دوسرا کرائٹیریا اسی وقت اپنایا گیا جب دونوں کیسز جو ہے آلموسٹ ساتھ چلے، اور بعد میں عمران خان صاحب کا کیس اس کے بعد بھی کئی مہینے چلتا رہا۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کے وقت میں جب سارے کیسز مسلم نون کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف بنتے رہے، صحیح غلط میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کس فراق دلی سے سارے کیسز شیلف کیے گئے۔ بی آر ٹی کا کیس بند کیا گیا، ہیلی کاپٹر کیس بند کیا گیا، ملین سونامی ٹری کی انویسٹیگیشن روکی گئی،
یہ ساری کی ساری جو ہے نیب نے کی اور جھوٹ کے اوپر مبنی کی کہ جی یہ بنتا نہیں ہے. تو جب کیسز ان کے خلاف بنے تھے تو ریلیف بھی انہی کو ہی ملنی چاہیے تھی یا وہی مل سکتی تھی. اس لیے میرا اس میں بڑا ایک نپتولا اوپینین ہے. تو اس کے باوجود کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو جس غیر قانونی اور ماورا آئین ہتھ کنڈے جو ہے اس وقت ایک اپوزیشن کے خلاف استعمال کیے گئے، میرا خیال تھا کہ وہی ہتھ کنڈے جو ہیں اب عمران خان صاحب کو اسی پوٹنگ کا ٹیسٹ ضرور کرایا جاتا. اور مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو، اس بل کو، اس قانون کو معطل کر دیں گے اور عمران خان صاحب جو کہ نیب کے بے شمار جو کیسز ہیں ان کا سامنے ہے وہ بھی اسی مل سے گزریں گے. جیسے آج چیمہ 3 سال باعزت بری، چلو نہ سے بری لیکن 3 سال اندر 90 دن کا ریمانڈ، شاید خاقان عباسی سب کو 90 دن کا ریمانڈ. تو عمران خان صاحب کو بھی 90 دن کا ریمانڈ جس کے اندر کوئی بیل نہیں ہو سکتی، 90 دن کا ریمانڈ ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کرے نہ ہو، میں تو ویسے کر لیا کہ میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پتہ تو چلے نا ہمارے سارے لیڈروں کو کہ وہ کیسے کیا کام کرتے رہے ہیں اور اب وہی بھگتیں. صحیح یا غلط بھی ثابت ہو جائے گا. ان میں سے بھی کئی کیسز غلط ہوں گے نا. احسان اقبال تو میرٹ پہ رہا ہوا ہے کہ ان کو کس گناہ کی پیدائش میں کئی مہینے جیل میں رکھا گیا، 6-7 مہینے. تو یہ ان کو پتہ چلنا چاہیے. لیکن اس میں ایک اور بات اہم میں کرتا جاؤں کہ بھائی لوگ بھی خاصے مؤثر ہیں اس میں. اور بھائی لوگوں سے میری مراد ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ میرا جو وجدان کہتا ہے اور مجھے جو تجزیاتی ذہن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو معطل کرانے میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا بھی مفاد اسی سے وابستہ ہے. اور شاید بنیال صاحب جب معطل کریں گے تو ان کو بھی خوش ہو کریں گے کیونکہ وہ اس وقت پیپلز پارٹی کو بھی شاید تھوڑا بہت پریشر دیر میں رکھنا چاہتے ہوں، مسلم نون کے بارے میں شاید نہ رکھنا چاہتے ہوں. لیکن اگر اسی کہتے ہیں عمران خان صاحب ان کے پورا قابو آ جاتا ہے اور وہ ہر طریقے سے ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے تو کوئی جو ہے اس میں کبات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی پرانے قوانین کے تحت اپنے کیسز بھگتیں اور آگے چلیں. ویسے وہ ضمانت میں ہے، ضمانت تو کوئی ان کی کینسل نہیں کرے گا. عمران خان صاحب کو البتہ نئی ضمانت لینے کے لیے فواد کی طرح، چیمہ صاحب کی طرح، باقی لوگوں کی طرح سالوں انتظار کرنا پڑ جائے گا. اور کیسز بعد میں جھوٹے بھی ثابت ہوئے تو میرا خیال میں یہ ہے تو تکلیف دہ صورتحال عدالت کے بدلہ، لیکن پاکستانی قسمت کے ساتھ یہ نتھی ہے. ہم نے باقی چیزوں سے بالا تر ان کے بارے میں سوچتے ہیں.